Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کیونکہ یہ جو کلپ بازیاں ہیں نا، اس میں عوام کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لوگ جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کیا تماشا بچایا ہوا ہے، مچایا ہوا ہے. دیکھو لوگ تو سب کو مولوی ہی سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں ادھر سے کلپ ادھر سے کلپ ادھر سے کلپ ادھر، کیا ایک دم دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. تو عام لوگ پھر بیچارے یہی سمجھتے ہیں، اور یہ ہم جواب دینا پڑتا ہے بعض وجہ. اس لیے لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. اللہ کے بندو، دو نیک آدمی اگر گلی میں لڑ رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ دونوں لڑ رہے ہوں. عین ممکن ہے ایک نے مکہ مارا ہو، دوسرا دفاع میں بچاؤ میں لڑ رہا ہو، تو دونوں پہ الزام لگا دیتے ہیں لوگ. تو اصل ہدف اس کو بنانا چاہیے کہ یہ بحثیں اختلافی شروع کس نے کی ہیں. جس نے شروع کی ہیں لڑائی کا الزام کس پہ لگے گا؟ اس پہ لگے گا. اب دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کا گریبان، دوسرے نے ایک کا گریبان پکڑ کے گتھا مار رہے ہیں. آپ جاؤ، شرم نہیں آتی لڑتے ہوئے؟ تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اچھا خاصا یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے میرا گریبان پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، تو میں دفاع میں کیا کرتا؟ اپنا گریبان چھڑوانے کے لیے اس کا گریبان بھی پکڑوں گا، ماروں گا بھی. تو آپ کہیں گے نہیں دیکھو کتنا برا لگتا ہے، دو مولوی آپس میں داڑھی والے آپس میں لڑ رہے ہیں، بہت بری بات. وہ کہے گا بھائی بری ہے تو اس کو منع کرو نا، ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے ہمیں لڑائی دفاع میں لڑنا پڑے. تو اس لیے کہتے ہیں البادی ازلم، جو لڑائی شروع کرتا ہے ظالم وہ ہوتا ہے. تو امت میں یہ مسائل ختم ہو چکے تھے، فقہی مسائل، فقہ کی کتابیں وجود میں آ گئیں، قرآن و حدیثی کی روشنی میں مرتب ہو گئی، متون بن گئے، نصاب وجود میں آ گئے. پوری دنیا میں وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. کہیں فقہ حنبلی پڑھایا جا رہا ہے، کہیں شافعی پڑھایا جا رہا ہے، کہیں فقہ مالکیہ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ فقہ حنفیہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اس چاروں فقہ پوری دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی، حتیٰ کہ انگریزوں کی یونیورسٹی میں جائیں گے تو یہی فقہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ امت نے ابھی تک کوئی سلیبس تیار کیا ہی نہیں ہے. تو پڑھائیں گے کیا؟ وہ کوئی سلیبس ہی تیار نہیں ہوا. تو یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے، کیونکہ امت یہ چار پیدا نہیں ہوئے ہیں. امت میں بہت ساری آرا تھیں جو ان چار میں آ کے باؤنڈ ہو گئی ہیں. بالکل جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے. ہم کہتے ہیں اسلام سے پہلے 4000 شادیاں بھی کر سکتے تھے، اسلام نے 4 میں آ کے کیا کر دیا ہے؟ باؤنڈ کر دیا ہے. اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی ہر مذہب میں، ہر قوم میں اجازت تھی، اسلام نے 4 پہ آ کے کیا کر دیا ہے؟ باؤنڈ کر دیا ہے. تو ایسے ہی فقہا کا یہ کمال ہے کہ تابعین میں، صحابہ میں اختلافی مسائل بہت زیادہ تھے. ان چاروں ائمہ نے ریسرچ کر کے ان مسائل کو سمیٹ کے کم کر دیا ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ جب سمٹ کے یہ مسائل کم ہو گئے ہیں، امت ایک مکاتب فکر میں جمع ہو گئی، تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا مت کہو، دوسرے کو بھی صحیح سمجھو. تو اسی طرح کام چلے گا. اور اگر پھر وہی بحثیں اٹھا لیا آپ نے تو پھر وہ لڑتے رہو قیامت تک، لڑتے رہو، سوائے بغض کے، کینہ حسد کے، جیلسی کے، چیلنج بازیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں جو رفع الیدین پر تقریر کرنی پڑتی ہے وہ اس لیے کرنی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ ساری دنیا رفع الیدین چھوڑ دے. ہمیں اس سے ہمارے پاس شفاف بہت ہیں، رفع الیدین کرتے رہے ہیں، ہم نے ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں کہا کہ چھوڑ. بلکہ میرے سے اہل حدیث بھی بہت سے یہاں کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے، ہم چھوڑ دیں؟ میں نے کہا یار کر رہے ہو تو کرتے رہو، مجھے کیا ہو رہا ہے اگر کر رہے ہو تو. ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک ہے. وہ یہاں آتے ہیں نمازی پڑھتے ہیں، نہ میں نے ان کو کبھی میں نے کہا چھوڑنا ہے تو اپنی مرضی سے چھوڑو، میرے کے کہنے پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اگر آپ کو اس تحقیق پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ کار ان لوگوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہم چما دیگرے نیست، اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے جو کہتے ہیں نا ہم چما، میں نے آ کے اس کے الفاظ سنو، تکبر، انجینئر آیا ہے تو سارے فرقے بند ہونا شروع. میں جب سے آیا ہوں تو کیا ہوا ہے؟ یہ میں اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه، حدیث میں آتا ہے جب کوئی چیز بہت اوپر جاتی ہے تو اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے. میں ہر وقت یہ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، انہوں نے فرمایا میں. حالانکہ صحیح کہا تھا، حضرت موسیٰ ہی تھے سب سے بڑے عالم، مگر اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. الفاظ کی بھی پکڑ ہے. تو جو ہے نا یہ اس طرح سے زیادہ کہ اور ہیں کچھ بھی نہیں آتا باتا. یہ ہمیں کہتے ہیں دورہ حدیث میں 1 سال میں آپ لوگ کرتے ہیں، 1 سال صرف حدیث کا دورہ کرتے ہیں، صرف 1 سال صرف حدیث ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس سے پہلے حدیث بھی پڑھتے ہیں اور فقہ بھی پڑھتے ہیں. اور ہم نے تو پھر بھی 1 سال کا دورہ کیا، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے. تو
اختلاف شروع جس نے کیا ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ بحثیں آپ نے امت میں شروع کیوں کر دی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.